حیدرآباد میں انڈوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں ایک انڈے کی قیمت 8 سے 9 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ عام طور پر جولائی کے مہینے میں انڈوں کی قیمتیں کم رہتی ہے، تاہم اس بار مانسون کے دوران بھی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس نے صارفین اور تاجروں دونوں کو حیران کر دیا ہے۔ پولٹری فارمرز کے مطابق اس اضافے کی بڑی وجوہات مرغیوں کے چارے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، بیماریوں کے باعث پیداوار میں کمی اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں۔ حیدرآباد کے پولٹری فارمرز ایم سرینواس ریڈی نے بتایا ہے کہ سویابین کی قیمت 35 روپے سے بڑھ کر 68 روپے فی کلو اور مکئی کی قیمت 20 روپے سے بڑھ کر 28 روپے فی کلو ہو گئی ہے، جس سے پیداوار کی لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور پولٹری فارمر کے مطابق وائرل بیماریوں کے باعث کئی فارموں میں مرغیوں کو تلف کرنا پڑا، جس سے انڈوں کی پیداوار کم ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیداوار معمول پر آنے میں تقریباً 2 ماہ لگ سکتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہول سیل قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث انہیں بھی صارفین سے زیادہ قیمت وصول کرنی پڑ رہی ہے اور امکان ہے کہ فی الحال انڈوں کی قیمتیں اسی طرح برقرار رہ سکتی ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ووٹر اندراج سے متعلق بعض دعووں کے سامنے آنے کے بعد ریاست کی سیاسی فضا میں بحث چھڑ گئی ہے۔ بعض سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعووں کے مطابق وزیر اعلیٰ کا نام مبینہ طور پر اچمپیٹ اسمبلی حلقے اور کوڑنگل اسمبلی حلقے کی ووٹر فہرستوں میں درج ہے۔ ان دعووں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں اندراجات ایک ہی ایپک نمبر سے منسلک ہیں۔ یہ معاملہ اس لیے بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ انتخابی قوانین کے مطابق ایک ووٹر کو اپنے مستقل رہائشی مقام کے مطابق صرف ایک ہی جگہ ووٹر کے طور پر رجسٹر ہونا چاہیے، جبکہ ایک سے زائد مقامات پر اندراج کی صورت میں متعلقہ حکام کی جانب سے جانچ اور تصحیح کی کارروائی کی جاتی ہے۔ تاہم فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ اگر ووٹر فہرست میں کسی قسم کی مماثلت یا دوہرا اندراج موجود ہے تو آیا وہ کسی تکنیکی یا انتظامی خرابی کا نتیجہ ہے یا اس حوالے سے پہلے ہی اصلاحی اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ اب تک وزیر اعلیٰ کے دفتر یا الیکشن کمیشن کی جانب سے ان دعووں پر کوئی باضابطہ رد عمل یا وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انتخابی حکام ریکارڈ کی جانچ کے بعد اس معاملے پر وضاحت جاری کریں گے اور اگر کسی قسم کی بے ضابطگی پائی گئی تو انتخابی قوانین کے مطابق ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حیدرآباد کے کلسم پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع 10 فٹ روڈ پر پیر کو ایک 30 سالہ شخص کو کھڑی گاڑی سے بیٹری چوری کرنے کی کوشش کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت ایم گنیش کے نام سے ہوئی ہے، جو جیا گوڑا کا رہنے والا ہے۔ رات کے وقت گشت پر موجود پولیس اہلکاروں نے اسے ایک پارک کی گئی گاڑی سے بیٹری چوری کرنے کی کوشش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور موقع پر ہی حراست میں لے لیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور اسے عدالت میں پیش کرنے کے بعد 7 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق دفعہ 61B ایسے افراد پر لاگو ہوتی ہے جو جرم کرنے کی نیت سے اپنا چہرہ ڈھانپتے ہیں یا بھیج بدل کر واردات کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں جرائم کی روک تھام کے لیے رات کے وقت گشت اور نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ ACB نے منگل کو حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ HMDA کے چیف انجینئر باچو رویندر کے خلاف مبینہ طور پر آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے کے الزام میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے ان کی رہائش گاہ سمیت متعدد مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ ACB حکام کو اطلاع ملی تھی کہ چیف انجینئر نے اپنی معلوم آمدنی کے ذرائع سے کہیں زیادہ اثاثے جمع کیے ہیں، جس کے بعد ACB کے DSP ماجد علی خان کی نگرانی میں یہ کارروائی انجام دی گئی۔ حکام کے مطابق یہ چھاپے مار کارروائی 12 مختلف مقامات پر جاری ہے، جن میں باچو رویندر کی رہائش گاہ، ان کے رشتہ داروں اور دیگر اہل خانہ کے مکانات بھی شامل ہیں۔ فی الحال تلاشی کی کارروائی جاری ہے، جبکہ برآمد ہونے والے اثاثوں، اہم دستاویزات اور دیگر شواہد کے تفصیلات کا انتظار ہے۔ ACB نے کہا کہ تلاشی کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اس سلسلے میں ایک باضابطہ بیان جاری کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا مین برانچ کے چیف مینیجر اشوک کمار کا تبادلہ عمل میں آیا۔ ان کی جگہ ہرمور سے تعلق رکھنے والے جی بالراج کو نرمل SBI کا چیف مینیجر مقرر کیا گیا۔ جی بالراج نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ بعدازاں سینئر صحافی سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بینک کے کھاتہ داروں کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو وہ راست ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ NRI سے لیے کئی ایک اسکیمات شروع کی گئی ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بینک کے قرض جات کو پابندی کے ساتھ مقررہ وقت پر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بینک سے قرض حاصل کر کے اپنے کاروبار کو وسعت دی جا سکتی ہے۔ بالخصوص انہوں نے NRI سے لیے کئی فائدہ مند اسکیموں کے بارے میں بھی بتایا اور کہا کہ NRI نئی اسکیمات سے فائدہ اٹھائیں۔ تفصیلات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بینک کے اوقات میں عہدیداروں سے معلومات حاصل کریں۔
حیدرآباد کے کوکٹپلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع لولو مال میں ایک شخص کے پاس بندوق پائے جانے سے سنسنی پھیل گئی۔ مال کی پارکنگ میں دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہونے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور حالات کو قابو میں کیا۔ جب پولیس دونوں فریقوں سے پوچھ گچھ کر رہی تھی تو پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے صدیقی کی جیب میں ایک بندوق ملی۔ پولیس نے بندوق اپنی تحویل میں لے کر جانچ کی، جس سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اور مؤثر لائسنس موجود ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ مال کی سیکیورٹی نے بندوق رکھنے والے شخص کو اندر داخل ہونے دیتے وقت مناسب تلاشی نہیں لی۔ اس لاپرواہی پر پولیس نے لولو مال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے پیر کی روز سال 2020 کے شمالی مشرقی دہلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو کے عہدیدار انکت شرما کے قتل کے مقدمے میں سابق عام آدمی پارٹی کے کونسلر طاہر حسین سمیت 5 ملزمین کو قصوروار قرار دے دیا۔ کڑکڑ ڈوما عدالت نے طاہر حسین کو فرقے وارانہ منافرت پھیلانے، فساد، حملہ، مجرمانہ طاقت کے استعمال اور قتل جیسے الزامات میں مجرم ٹھہرایا ہے۔ طاہر حسین کا نام مقدمے میں سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی نے انہیں معطل کر دیا تھا۔ عدالت نے ان کے علاوہ جاوید، انس، نادم اور قاسم کو بھی انکت شرما کے قتل کا قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے 6 دیگر ملزمین کو بری کرتے ہوئے کہا کہ استغاثہ ان کے خلاف شبے سے بالاتر ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ سزا کا فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا ہے اور عدالت نے اس سلسلے میں دلائل سننے کے لیے آئندہ تاریخ مقرر کی ہے۔ طاہر حسین کے وکیل عبدالغفار نے کہا کہ وہ عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ عام آدمی پارٹی نے بھی کہا ہے کہ FIR درج ہونے کے فوراً بعد طاہر حسین کو معطل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے پارٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ انکت شرما کے بھائی انکور شرما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مجرموں کو یا تو عمر قید یا سزائے موت دی جائے۔ تلنگانہ میں گزشتہ ماہ منعقدہ ٹیٹ یعنی کہ ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کے نتائج نے محکمہ تعلیم میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ امتحان میں شرکت کرنے والے سرکاری اساتذہ کی بڑی تعداد کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کے بعد تعلیمی حلقوں میں اساتذہ کی تدریسی صلاحیت اور تربیتی نظام پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ٹیٹ امتحان میں مجموعی طور پر 23,623 سرکاری اساتذہ شریک ہوئے، جن میں سے صرف 8,809 اساتذہ کامیاب قرار پائے، جبکہ 14,814 اساتذہ امتحان میں مطلوبہ نمبرات حاصل نہ کر سکے۔ اس طرح کامیابی کی مجموعی شرح صرف 37.29% رہی، جو گزشتہ سال کے 50% کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ نتائج میں اس قدر بڑی گراوٹ محکمہ تعلیم کے لیے ایک سنجیدہ انتباہ ہے اور اس سے اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت اجاگر ہوتی ہے۔ وہیں دوسری جانب ناکام اساتذہ میں بھی بے چینی پائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے مستقبل کے تعلق سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق سرکاری اساتذہ کے لیے ٹیٹ امتحان میں کامیابی لازمی ہے۔ عدالت نے وعدے کیا ہے کہ اگر کوئی سرکاری استاد اگست سال 2028 تک ٹیٹ پاس نہیں کرتا تو اسے اپنی ملازمت سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بار ناکام ہونے والے ہزاروں اساتذہ کے لیے آئندہ امتحانات انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، جبکہ محکمہ تعلیم پر بھی اساتذہ کی رہنمائی اور تربیت کو بہتر بنانے کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے معروف سماجی کارکن اور ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد صادق کی عوامی، سماجی اور طبی خدمات پر ایک خصوصی تقریب میں انہیں شالپوشی اور یادگاری مومنٹو پیش کر کے تہنیت پیش کی گئی۔ مقررین نے کہا کہ ڈاکٹر صادق کئی دہائیوں سے بلا امتیاز غریب اور نادر مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ہزاروں افراد کو بینائی کی نعمت واپس لانے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ انہوں نے ملک و بیرون ملک طبی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی اور مختلف سماجی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریب کے شرکاء نے ان کی خدمات کو معاشرے کے لیے قابل تقلید قرار دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ BRS کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس حکومت پر انتہائی سنگین اور سنسنی خیز الزامات عائد کر کے ریاست کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ نارائن کھیڑ میں منعقدہ BRS اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے 6 لوگوں کے قتل عام کے ملزم نفسیاتی مریض راج کمار کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے خلاف سخت ترین الفاظ کا استعمال کیا اور ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ کے بیانات پر طنز کر کے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہتھیلیاں کاٹ کر خون چھڑکیں گے تو بارش ہو جائے گی۔ سائیکو راج کمار اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ 6 افراد کے قتل کے ملزم راج کمار کو وزیر اعلیٰ کے دوست مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین نے پولیس کو 20 لاکھ کی رشوت دے کر بچانے کی کوشش کی۔ سابق وزیر نے پولیس پر الزام عائد کیا ہے کہ ایک عصمت دری کے ملزم کے ساتھ بیٹھ کر پولیس نے شراب نوشی کی، اس کو فوری گرفتار کرنے کے بجائے 45 دن کا وقت دیا گیا، جس سے فائدہ اٹھا کر ملزم نے عدالت سے ضمانت حاصل کر لی اور 6 لوگوں کا قتل کر دیا۔ پڑوسی ریاست کے وزیر اعلیٰ 6 قتل کی مذمت کر رہے ہیں، مگر ہمارے وزیر اعلیٰ اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہریش راؤ نے حکومت
हर दोहरे मियार का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अगर कोई आम शहरी या सोशल मीडिया कारकुन रेवंत रेड्डी हुकूमत की गलतियों पर ट्वीट करता है तो पुलिस फौरी मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में डाल देती है। जब पुलिस के साथ बैठकर इस्मत रेजी का मुलजिम शराब नोशी कर रहा है और पुलिस ऐसे मुलजिम का मुकम्मल साथ दे रही है।